آیتیں نہیں بلکہ قرآن پاک کی 11 آیتوں میں اللہ نے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ جو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں میلاد منانا کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، تو سنیں قرآن کی 11 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے میلاد کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ دوسری آیت رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ قرآن پاک کی تیسری آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ قرآن پاک کی چوتھی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پانچویں آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن پاک کی چھٹی آیت واما بنعمت ربک فحدث۔ قرآن پاک کی ساتویں آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن پاک کی ساتویں آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن پاک کی آٹھویں آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن پاک کی نویں آیت قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن پاک کی 10ویں آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ قرآن پاک کی 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ میلاد منانے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب اتنی آیتیں قرآن پاک کی رہنے کے بعد بھی اگر کوئی میلاد منانے کو بدعت یا شرک یا ناجائز کہے تو کیا کہیں گے؟ وہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں، اس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، وہ کسی کے پاس گیا، کسی نے اس کا ذہن خراب کر دیا، اس کے ذہن میں چند غلط باتیں ڈال دی، وہ اسی کو سمجھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میلاد نعوذ باللہ یہ غلط ہے۔ یہ بالکل اپنے ذہنوں سے یہ خیال ہٹا دیں۔ میلاد کا جشن ایسے منائے کہ اس جشن سے بڑا کوئی جشن نہیں۔ میلاد کی خوشی ایسے منائے کہ اس خوشی سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں۔ میلاد کی عید ایسے منائے کہ اس عید سے بڑی اور کوئی عید ہے ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، علامہ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں بیان کیا، یہ تو قرآن پاک کی 10 آیتوں سے میلاد ثابت ہو گیا۔ اب حدیث پاک آئے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، صحاح ستہ اور اس کے علاوہ کئی ساری کتابوں میں حدیث پاک ہے۔ ابو لہب حضور کا ایک سگا چچا تھا، ابو لہب، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی برائی بیان کرتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہ جو سورہ ابو لہب کی برائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے نازل فرمایا، ابو لہب نے ساری زندگی حضور کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ جس کی انتہا نہیں۔ قدم قدم پر صحابہ کو حضور کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ساری زندگی کفر میں جیا، کفر میں مر گیا۔ اور شریعت کا ایک قانون ہے، کافر اپنی زندگی میں جتنا بھی اچھا کام کرے، اگر وہ 100 سال بھی نماز پڑھ لے، 100 سال بھی روزے رکھ لے، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر وہ مسلمان نہیں بنا، بغیر مسلمان بنے وہ جتنا بھی نیک کام کرے اس کا ثواب اس کو اللہ خبر میں عطا نہیں کرتا۔ اگر وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، جیسے کافر نماز روزہ رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اللہ اس کا اجر دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، دنیا میں ہی کوئی فائدہ اس کو پہنچا دیتا ہے، لیکن موت کے بعد اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، ابو لہب جب اس کا انتقال ہو گیا، خبر میں حضرت ابن عباس نے اس کو دیکھا، اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، تم سے کیا کہوں، ساری زندگی جو حضور کو ستاتا تھا، جو صحابہ کو ستاتا تھا، آج میرے خبر میں آگ بھری ہوئی ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں آگ ہے، بائیں آگ ہے، ساری خبر جہنم کی آگ سے بھری ہوئی ہے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ ایک دن جب پیر کا آتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے عذاب میں کم کر دو، اس کے عذاب میں کمی کر دو، اور وہ کہتا ہے میری 2 انگلیوں سے، ایک انگلی سے دودھ آتا ہے، دوسری انگلی سے پانی آتا ہے، جس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو کافر ہے، مشرک ہے، تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے خبر میں اللہ تجھے پیر کے دن عذاب میں کمی کر رہا ہے اور انگلیوں سے پانی اور دودھ نکل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک باندی آئی جس کا نام سویبہ تھا، آ کر اس نے ابو لہب سے کہا کہ ابو لہب
تیرے بھائی عبداللہ کو ایک لڑکا ہوا ہے، بڑا حسین اور خوبصورت ہے۔ جب اس نے حضور کی پیدائش کا ذکر سنا تو اتنا خوش ہوا کہ اپنی 2 انگلیوں سے باندی کو آزاد کیا، اشارہ کیا، 1-2 انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا۔ اب وہ کہتا ہے جس انگلی کے اشارے سے حضور کی پیدائش کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، ہر پیر کے دن اس انگلی سے دودھ اللہ جاری کرتا ہے، اس انگلی سے دودھ آتا ہے، اس کو پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں اور جہنم کی آگ کم ہو جاتی ہے، عذاب کم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ حضور کے میلاد کے جشن و خوشی منانے کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، ایک کافر، ایک مشرک ساری زندگی حضور کو تکلیف دینے والا، حضور کے میلاد میں، حضور کی پیدائش کی خوشی میں وہ اتنا خوش ہوا، اللہ اس کافر کو خبر میں جہنم کے عذاب کو کم کر رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے اگر سچے عقیدت سے، سچی محبت سے حضور کے میلاد کا جشن منائیں گے تو مولا یقیناً عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ہمیں موقع ہے حضور کے میلاد پر خرچ کرنے کا۔ تو آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جتنا ہو سکے غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔